ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کو ہمارے پیارے امام الانبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اس لیے طبعی طور پر ہر مسلمان، ہر مومن کا جی چاہتا ہے کہ اس مہینے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو۔ تو اسی مقصد اور اسی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کی اس مسجد جامع مسجد قباء میں آج کی یہ باب منعقد ہوئی ہے کہ ہم حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنیں گے تاکہ عملی زندگی میں ہم ان کو اپنا سکیں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آپ کی مبارک تعلیمات زندگی کے ہر شعبے سے رہنمائی کرتی ہیں۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں کہ اس کے متعلق آپ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ میں آج کے اس مجلس میں مختصراً حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے کچھ تعلیمات پیش کروں گا۔ عموماً ہر بندہ صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے اور بندے کا عموماً مزاج ہوتا ہے کہ صاف ستھرا رہے۔ صفائی کا اہتمام ہندو بھی کرتا ہے، صفائی کا اہتمام سکھ بھی کرتا ہے، صفائی کا اہتمام عیسائی بھی کرتا ہے، صفائی کا اہتمام یہودی بھی کرتا ہے، صفائی کا اہتمام دنیا کا ہر انسان کرتا ہے، جو اللہ پاک کے وجود کا منکر داری ہے وہ بھی کرتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ بھی صفائی کا اہتمام اس وجہ سے نہیں کرتا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سوائے مسلمان کے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان اور ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، ایمان پاکیز کی طہارت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صفائی کا خیال سب کرتے ہیں لیکن کسی کے ایمان کا حصہ صفائی نہیں ہے۔ ایمان کا حصہ مسلمان کا ہے کہ مسلمان صفائی کو اپنے ایمان کا حصہ کہتا ہے، مسلمان صفائی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے امام الانبیاء حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ صفائی کیا ہے؟ صاف ستھرا رہنے کو سارے پسند کرتے ہیں لیکن جب صفائی کی باری آتی ہے تو لوگ عموماً ظاہر کی صفائی کا خیال کرتے ہیں اور اسی کی طرف دھیان جاتا ہے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اپنی ظاہری صفائی کا بھی حکم دیتی ہیں اور باطنی صفائی کا بھی حکم دیتی ہیں۔ ظاہری صفائی کیا ہے کہ بندے کے جسم پر کوئی گندگی، کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو، بندے کے پگڑی پہنی ہے تو صاف ہو، ٹوپی پہنی ہے تو صاف ہو، قمیض پہنا ہے تو صاف ہو، شلوار پہنی ہے تو صاف ہو، سر پہ صافہ لیا تو صاف ہو، کندھے پہ رکھا ہے تو صاف ہو اور جوتی پہنی ہے تو صاف ہو۔ یہ انسان کی ظاہری پاکی ہے اور ظاہری صفائی ہے، اس کا خیال عموماً لوگ رکھتے ہیں۔
لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی کا بھی حکم دیا۔ اس دنیا میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اغراض میں سے، مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ بندوں کی باطنی صفائی بھی کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے باطنی صفائی کو بھی پسند کیا، اور آپ نے باطنی صفائی کا بھی انتظام کیا۔ آپ نے انسانیت کی باطنی صفائی کے لیے بہت کارہائے جو ہے وہ نامہ، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر آپ کے اس دنیا میں آنے کے مقصد میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کے آنے کی ایک بڑی غرض یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں باطن کی صفائی کو، بندے کے باطن کے سنوارنے کو، جسے عام اپنے عرف میں ہم کہہ دیتے ہیں اخلاق کا بہتر ہونا، کہ بندے میں تکبر ہے۔ تکبر بھی ایک بیماری ہے، تکبر بھی ایک گند ہے۔ تکبر کی جگہ پر آپ نے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے گلی محلے میں جو لڑائیاں اور فساد ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ تکبر ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، باقی میرے آگے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے، ان کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ عاجزی کا معنی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا، دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے افضل سمجھنا اور اس کو حقیر نہ سمجھنا، یہ اس کا معنی ہے عاجزی۔ اسے انکساری بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صفائی کا بھی حکم دیا ہے، باطنی صفائی کا بھی حکم دیا ہے۔ اب تکبر کی جگہ عاجزی، یہ آپ کی خصوصی تعلیم ہے۔ اسی طرح دلوں کے اندر بغض، دلوں کے اندر حسد، بغض کا ہونا، دشمنی کا ہونا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس نے گھروں میں فسادات مبتلا کیے، اس نے گھروں کے اندر جو ہے وہ آگ لگا دی، اس نے جھگڑے کھڑے کر دیے، نفرتیں عام کر دی۔ کس نے؟ اس بغض نے، اس دشمنی نے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بغض، دشمنی کی جگہ اثار اور قربانی کا درس دیا، اثار اور قربانی کا درس دیا۔ یہ ہے باطن کی صفائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا ہے کہ تم لوگ ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بھائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے درمیان عقد مواخات قائم کیا، یعنی بھائی بندی کے عہد قائم کیے۔ ایک مہاجر کا ایک انصار کو بھائی بنا دیا۔ اب ایک کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ عرب جن کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں چھڑ جاتی اور نسلوں تک لڑائیاں چلتی، ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے، ان کے اندر آپس میں محبتیں اور آپس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ دیکھو اللہ پاک کے احسان سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مثالی مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مثالی مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان جس کی زبان جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، نہ وہ دوسرے مسلمان کو زبان سے تکلیف دے اور نہ ہاتھ سے تکلیف دے۔ زبان سے تکلیف کیا ہے؟ گالی دینا، چغلی کرنا، بہتان لگانا۔ ہاتھ سے تکلیف کیا ہے؟ مارنا، پٹائی کرنا۔ فرمایا مثالی مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان جس کی زبان جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی ہے اور دلوں سے گند کو نکال کر اچھائیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دی، اور اس وجہ سے آپس کے اندر بھائی بندی اور بھائی چارگی پیدا ہو گئی۔ صحابہ کرام میں کیسی بھائی چارگی تھی، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ فضائل اعمال میں جب ہم تعلیم کرواتے ہیں تو اکثر حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر ایسا ہوا، صحابی ایک فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر میرے ایک عزیز مجھے مل نہیں رہے تھے، تو مجھے گمان ہوا کہ وہ کہیں زخمی پڑے نہ ہوں، تو ان کو دیکھنے کے لیے میں نکلا۔ صحابہ کرام مختلف جگہ پر زخمی پڑے تھے، تو جو میرا عزیز اور رشتہ دار تھا وہ ایک جگہ پر زخمی پایا گیا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے پانی مانگا۔ جب بندے کی جان نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت پیاس بہت شدید لگتی ہے، تو اس نے پانی مانگا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً پانی لے کر جب ان کے پاس آیا اور پانی کا گلاس انہوں نے پکڑا، منہ کے قریب کیا، پینے لگے۔ قریب ایک اور زخمی پڑا تھا اور اس نے بھی آواز لگا دی مجھے بھی پانی چاہیے۔ تو انہوں نے، یہ صحابی زخمی جن کی ابھی جان جا رہی ہے، انہوں نے پانی اپنے منہ سے ہٹایا اور اپنے عزیز کو کہا کہ پہلے ان کو پلا دو، میں بعد میں پی رہتا ہوں۔ اب دیکھو بھائی، یہ بچوں کو ذرا خاموش کروائے، ذرا خاموش کروائے، بس مارے نہ قریب بیٹھ جائیں ان کے تاکہ بات نہ کریں۔ جب وہ دوسرے صحابی کے پاس پانی لے کر گئے، اب وہ پانی کا گلاس دوسرا صحابی اپنے منہ کو لگانے لگا۔ تیسرے ایک اور صحابی کچھ فاصلے پر زخمی پڑے تھے، انہوں نے آواز لگا دی مجھے بھی پانی چاہیے۔ اب انہوں نے پانی پیا نہیں، انہوں نے منہ سے ہٹایا اور اس پانی پلانے والے کو کہا کہ پہلے ان کو پانی پلا دیں تو میں بعد میں پی لوں گا۔ چنانچہ یہ صحابی پانی لے کر ان کے پاس پہنچے۔ جب تیسرے صحابی کے پاس پانی لے کر پہنچے اور ان کو پانی پیش کیا، دیکھا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، فوت ہو چکے تھے۔ بھاگ کر واپس آئے دوسرے کے پاس، ان کے پاس آئے تو دیکھا ان کی بھی جان نکل چکی تھی۔ پہلے کے پاس آئے جو ان کا رشتہ دار تھا، بھاگ کر دیکھا تو ان کی بھی جان نکل چکی تھی۔ یہ ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اپنی فکر نہیں کی، این اس وقت جس کو جان جا رہی ہے اس حالت کے اندر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے دکھ کو دکھ سمجھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دلوں پر محنت کی ہے، یہ دلوں کا گند حسد بغض نکال دیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپس میں ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ ان کی مثال دنیا کے اندر دینا مشکل ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں اہم تعلیم کیا ہے کہ آپ برے اخلاق کی بجائے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ حسد بہت بری بیماری اور بہت بڑا گند ہے، بندہ اس کو گند سمجھتا نہیں ہے، بندہ اس کو بیماری سمجھتا نہیں۔ بندے کو بخار ہو جائے فوراً دوائی لینے کے لیے جاتا ہے۔ حسد کا مرض ہے، دوائی لینے نہیں جاتا۔ تکبر کا مرض ہے، اس کے علاج کا سوچتا ہی نہیں ہے۔ بغض اور کینے کا مرض ہے، اس کے علاج کا سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کا کیا علاج ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بیان فرمایا ہے۔ تو حسد، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟
کہ کسی بندے کو اللہ پاک نے کوئی نعمت دی ہے، اس پر کوئی انعام ہوا، کوئی نعمت اس کے پاس آ گئی، مثلا اس نے مکان اچھا بنا لیا، اس نے گاڑی اچھی لے لی، اس نے کوئی جانور اچھا لے لیا، اب دوسرا رشتہ دار، دوسرا دوست، دوسرا محلے والا، دوسرا جاننے والا اس کی طرف دیکھ کر یہ سوچ بنا لے کہ یار یہ اس کے پاس کیوں آ گئی چیز، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس آئے یا نہ آئے ادھر کو نہ رہے، اسے کہتے ہیں حسد۔ کسے کہتے ہیں حسد؟ کہ اس کے پاس رہے نہ رہے، میرے پاس آئے نہ آئے، اس کے پاس نہ رہے، اس سے یہ چیز چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کا علاج یہ بتایا کہ بھائی ایثار اور قربانی سے کام لیا کرو، اور اپنی اور حسد کی جگہ پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ بندے کو نعمت ملی ہے تو اس کو دیکھ کر جلنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یوں دعا کرنے کی ترغیب دی، بھئی یا اللہ آپ نے اس کو نعمت دی ہے، یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، لیکن حسد کی اجازت نہیں دی۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر محنت کرتے تھے، اخلاق کو ٹھیک کرتے تھے، یہ آپ کے مناسب میں سے بڑا منصب ہے۔ تو تعلیمات میں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات ہے، ان میں ایک بنیادی تعلیم یہ کہ دلوں سے گند نکال کر، دلوں سے برے اخلاق کو نکال کر اچھے اخلاق کی ترغیب دی، آپ نے اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ آپ کی بنیادی تعلیم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کمی ہے تو ان اخلاقوں کی کمی ہے، آپس کے اندر، گھروں کے اندر جو جھگڑے فساد ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صفائی کا بھی حکم دیا ہے اور باطنی صفائی کا بھی حکم دیا ہے۔ ظاہری صفائی میں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی کہ آپ کثرت کے ساتھ منہ کی صفائی کا خیال کرتے، توجہ کرنا، کثرت کے ساتھ منہ کی صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ آج کل لوگ کپڑے پہننے میں بڑے ایک دوسرے آگے ہیں، 5000 کا جوڑا پہن لی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگتے تب مسواک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تب مسواک کرتے، جب اٹھتے تو سب سے پہلے پھر مسواک کرتے، کسی مجلس میں جاتے تو پھر مسواک کرتے، کوئی اور کام کرنے لگتے تو انفرادی یا اجتماعی مسواک کا اہتمام کرتے۔ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اتنی کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ میرے مسوڑے چھلنے کے قریب ہو گئے، میرے مسوڑے چھلنے کے قریب ہو گئے۔ اب یہ مسواک جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بڑا یہ ہے کہ بندے کے منہ سے بدبو دور ہو جاتی ہے اور بندے کے دانت صاف ہو جاتے ہیں، اور یہ سستا ترین ذریعہ ہے منہ کی صفائی کا۔ پیسٹ لینے جاؤ تو چھوٹا پیسٹ بھی آج کل کم از کم 50 روپے کا ملتا ہے، ہاں جی، تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں مہنگائی کے دور میں ہے کہ نہیں ہے بھائی، پیسے جیب میں، لیکن مسواک ایک لے لو، اب کتنے دن اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اور جو فائدہ مسواک کا ہے وہ فائدہ برش اور پیسٹ کا نہیں ہے، کیا اس سے منہ کی صفائی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسواک ہے یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پیس سے اور برش سے اللہ کی رضا نہیں حاصل ہوتی، مسواک سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، مسواک جیب میں رکھا کرو۔ مسواک کے جیب میں رکھنے کا ایک فائدہ اسلاف نے یہ بیان فرمایا، جس بندے کے جیب میں مسواک ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے اگر وہ کہیں گر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی، اس کی ہڈی۔ جو بندہ مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ پاک یہ نعمت دیتے ہیں، یہ اس پہ انعام فرماتے ہیں کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔
لہذا میرے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسواک والی سنت اور مسواک والے عمل کو اپنی روٹین بنا لیں، اپنی زندگی میں اس چیز کو لے آئیں۔ کریں گے اہتمام انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ دائرہ وسیع ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، میں مختصراً باتیں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں ایک تعلیم کھانے کے متعلق بہت ساری سنتے ہیں، جس طرح کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اب جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، شیطان وگرنہ وہ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور بندہ کہنا آج میں 10 روٹیاں کھا گیا، وہ نہیں کھا گیا، نال شیطان کھا گیا۔ کون کھا گیا؟ وہ نہیں کھا گیا، شیطان کھا گیا۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ جب شروع کرو گے تو یہ کھانا شیطان کا حصہ نہیں بنے گا۔ نمبر 2، کھانا بابرکت ہو جائے گا۔ کھانا تھوڑا ہوگا مقدار میں، کھانے والے زیادہ بھی ہوں تو ان کو پورا آ جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ اب کھانا شروع کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب کھانا شروع کرو، ایک سے زیادہ بندے ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، ایک برتن میں کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی ہر بندہ اپنے سامنے سے کھانا کھائے، دوسرے اللہ ہاتھ کما کے لا کے جاوے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بس اکٹھے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بوٹیاں ہیں، گوشت پکا ہوا ہے، ان ہر بندہ اپنا ہاتھ پوری پلیٹ کو ماریا کہ بوٹیاں جادیاں چنگیاں میرے اس سے آ جان۔ جڑے باقی نال بچارے بیٹھے ہوندے وہ پریشان ہوندے، دیکھو یار یہ 2 کھا گیا، یہ 3 کھا گیا، میں ہلے 1 نہیں کھادی، دیکھو چنگی بوٹی کھا گیا۔ اتنا نہیں، جب کھانا سامنے آئے تو ہر بندہ اپنے سامنے سے کھائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صحابی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا کل مما یلیک، تو بھائی جو حصہ کھانے کا تیرے سامنے ہے نا اس کو کھاؤ۔ یہ ادب ہے، یہ آداب ہیں، یہ تعلیم ہے۔ اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ بھائی کھانا کھا لو تو بعد میں دعا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں پانی پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہمیں من المسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب دیکھو یہ اللہ کا شکر ہے، جب بندہ کسی نعمت کو استعمال کرے اور اس کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے کا یہ اجر دیتے ہیں کہ وہ بندہ پہلے سے زیادہ نعمتوں والا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ کھانا کھائیں تو پہلے بھی دعا پڑھیں، کھانا کھائیں تو بعد میں بھی دعا پڑھیں۔ ہاں جی، اگر آپ کہیں کسی دعوت پر گئے ہیں، کسی نے آپ کی دعوت کی ہے، کسی نے آپ کو کھانا کھلایا ہے، کھانا کھلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ کھانا، کسی نے آپ کی دعوت کی، آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ نے اس کی بھی دعا سکھائی ہے شکریہ کے طور پر کہ بھئی جس بندے نے کھانا کھلایا اس کا شکریہ یوں ادا کرو، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، اے اللہ اس کو بھی کھلائیے جس نے ہمیں کھلایا، یا اللہ جس نے ہمیں پلایا آپ اسے پلائیے۔ یہ دعائیں یاد کریں، اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو لائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ تقاضے ہیں کہ آپ کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح حضور نبی پاک میں نے عرض کیا کھانا کسی کے ہاں کھائیں،
کسی کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میں آج ہی حدیث پڑھا رہا تھا مشکات شریف میں، بچوں کو بیٹھے ہیں مشکات والوں کو، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو پہلی باتیں سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ کھانا کھلانا عام طور پر کھانے کی خواہش ہر بندہ کرتا، یار وہ تو میری کدی دعوت ہی نہیں کی، وہ کدی روٹی بھی کھوا دیا کر، وہ کدی چاہ بھی پلا دیا کر، ہم دوسروں کو کہتے ہیں ہاں جی، وہ کوئی بوتل ہی منگا لا تو کدی آج تک کوئی اپنے جیب جو خرچ نہیں کیے، ادھا نہیں، دوسروں پر خرچ کرو، دوسروں پر خرچ کرو، دوسروں سے لالچ نہ رکھو کہ کوئی مجھے کھانا کھلائے، کوئی مجھے چائے پلائے، کوئی مجھے جو ہے بوتل پلائے، نہیں، خود خواہش رکھو کہ بھائی میں نے کھانا کھلانا ہے، میں نے چائے پلانی ہے، میں نے بوتل پلانی ہے۔ جب آپ کسی مسلمان کو عزت دیں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے تو وہ دل سے دعائیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کھانا کھلانا ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ آج میں مشکات شریف میں حدیث پڑھا رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جب کھانا پکاتے ہو نا تو بھائی اس کے اندر پانی ذرا زیادہ ڈال لیا کرو، شوربہ زیادہ ہو جو تو گوانڈیاں کا بھی خیال رکھ لیا کرو، کوئی تھوڑا سالن ہمسایوں کو گھر بھیج دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ محبتوں کے پیدا کرنے کے اور نفرتوں کے دور کرنے کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سستے نسخے اپنی امت کو ارشاد فرمائے ہیں۔ سالن تو بڑا گھر پکایا ہے، تھوڑا جہا کالج پا کے گوانڈیاں بھیج دو گے نا، نال ہی انہوں نے خوش رہو، واہ ساڈی باجی نے ساڈے بھائی نے ساڈے واسطے دیکھو سالن بھیجیا، یہ چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دیکھو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، گھروں کے اندر دودھ دہی عام ہوتا تھا۔ اب بیٹا خاموشی اختیار کرو، دودھ دہی عام ہوتا تھا، ایک دوسرے کے گھر میں دودھ بھیجنے کا رواج ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دودھ مہنگا ہو گیا، لسی بھیجنے کا رواج تھا، اب جو ہے لسی کا بھی معاملہ ختم ہو گیا، دودھ اتنا مہنگا ہو گیا جس کے گھر میں جانور ہے تو وہ کہتا ہے یار اتنا دودھ جو ہے وہ گھر میں رکھیں کیسے، گھر گزارا ہی نہیں ہوتا، لہذا نہ گھر میں دہی اور نہ گھر کے اندر لسی۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو توفیق دی ہو تو اس کو چاہیے اگر گھر میں لسی ہے تو وہ لسی اپنے کسی دوست کے گھر، اپنے بھائی کے گھر، اپنی بہن کے گھر، اپنے عزیز کے گھر، اپنے ہمسائے کے گھر ضرور بھیجا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں، اسی حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کھانا کھلاؤ، آپ نے بادشاہ فرمائی وصل الرحام، وہ یار لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ بھائی دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرو اور دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنو، تکلیف کا ذریعہ نہ بنو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر ہم اس طرح تھوڑی بہت کوئی چیز کھانے کے لیے اپنے ہمسائے کے گھر بھیج دیں گے نا، اپنے عزیز کے گھر بھیج دیں گے، کئی طرح کی ذہن کے اندر غلط فہمیاں اس کے دل میں آپ کے متعلق ہوں گی، جب آپ کوئی تھوڑی سی چیز بھی بھیج دیں گے نا وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، وہ نفرت محبت سے بدل جائے گی۔ کتنا تھوڑے پیسے کے اندر کتنا بڑا فائدہ ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطاتن، فرمایا جو بندہ دوسروں سے بائیکاٹ کرتا ہے وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنے والا، ایک بندہ کہتا ہے میرا جینا مرنا ہے نہ ختم، رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، اس لیے حتی الامکان کوششو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات ہوں۔
لیکن اگر آپ کو بارہا تجربے سے اور بار بار اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ فلاں رشتہ دار فلاں عزیز اس کی طرف سے میری عزت کو مسئلہ ہے، میرے ایمان کو مسئلہ ہے، ہاں جی آپ کا ایمان جاتا ہے، آپ کی عزت برباد کرتا ہے، پھر آپ نہ ہر وقت اس کے اوپر چڑھ کے رہو، بقدر ضرورت موقع تو اس سے بول لو۔ اگر وہ اللہ کے حکم کی کھلا مخالفت کرتا ہے تو پھر یہ بھی ہے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس سے نہیں بولتے تو یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آج اگر مسئلہ ہمارے گھروں کے اندر بنتا ہے ذاتیات کا ہوتا ہے، نظریات کا نہیں ہوتا۔ باپ اپنے بیٹے سے بولنا اس وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ تو نماز نہیں پڑھتا، اپنے بھائی سے بولنا اس وجہ سے نہیں چھوڑتا تو نماز نہیں پڑھتا اور تو روزہ نہیں رکھتا، تو حج فرض نہیں کرتا، تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو نہیں دیتا۔ ذاتیات کی بنا پہ اختلافات ہیں جس کی وجہ سے کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملے بڑا عرصہ ہو جاتا ہے، بڑا عرصہ گزر جاتا ہے، عید شبراتیں گزر جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں نفرتوں کو جہاں تک ممکن ہے کم کریں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اسی حدیث میں جسے فرمایا اطعموا الطعام، آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کا معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو عام کرو۔ ایک بندہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، آپ جب بھی اس کے قریب سے گزرتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا اس کی نفرت آخرکار محبت میں بدل جائے گی۔ یہ نفرت کو محبت سے بدلنے کا بہترین نسخہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے پاس سے گزریں آپ سلام کیا کریں۔ آپ فرمایا سلام کو عام کرو۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تجھ پر، یہ دعا ہے۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکات ہو۔ کتنی زبردست دعا ہے، ہاں جی۔ السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکات اور اس کی برکات ہو۔ جب آپ اس کو دعا دیں گے، وہ بیٹھا آپ کو گالیاں دے رہا ہو چوک میں، آپ سلام کر کے گزر جائیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان مسئلہ ہے دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو ابتداءً سلام کرنا مسنون ہے، لیکن جس نے سلام کیا دوسرا بندہ جس کو سلام کیا گیا اس پر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب ایک نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس پر واجب ہے جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر بہت بڑا مسئلہ ہمارے خاندان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کا بڑا بہترین علاج ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ بندہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے، وہ بندہ تکبر سے بری ہے۔ اس لیے آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فلاں شادی میں گیا تھا، فلانا بھی آیا تھا، اس نے مجھے دیکھا میں نے اسے دیکھا، انہیں مینوں نہیں بلایا تھا میں انہوں نہیں بلایا۔ ہاں جی ادھر ہی ہوتا نا، ناراضگی ہوتی نا، پہلے آپ بلا لو السلام علیکم بہن کی حالت ہے۔ جس نے یہ کام کیا اللہ پاک اس کو تکبر کی بیماری سے نجات دے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان جو جنت سے نکالا گیا اس کی بڑی وجہ تکبر ہی تھی۔ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں کیوں کروں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر شعلہ نمائی بلندی ہے، یہ عظمت کو چاہتی ہے، جبکہ مٹی پستی کو چاہتی ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تکبر آ گیا، تکبر نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ پاک کی دربار سے اللہ پاک نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تکبر سے بھی بری کر دیں گے اور عاجزی انکساری پیدا کر دیں گے، عاجزی اور انکساری پیدا کر دیں گے۔ اور
सलाम, हदीस पाक में आता है कि जो बंदा वैज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसनी, फरमाया कि अगर कोई बंदा तुम्हें दुआ दो तो तुम उसको दुआ उससे भी अच्छे तरीके से दो, और रुद्दू, या वही लुटा दो, जो वही लुटा दो। अब एक बंदा आपको कहता है असल सलाम तो यूँ करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब देने वाला कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन अगर कोई बंदा यूँ कहे इतना सलाम करे अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब में क्या कहा जाए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो बंदा पूरा जवाब देता है तो उसको 30 नेकियां मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? जो कहे अस्सलामु अलैकुम 10 नेकियां, कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कितनी नेकियां? 20। अगर कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कितनी नेकियां? 30। तो अगर किसी ने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा, आप कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये बातें सीखने की हैं। मैं बढ़ के मारता रहूं, आप सुभान अल्लाह कहते रहें, बाद में घर जाके सोचे मौलवी साहब ने क्या बात की है। मैं चाहता हूं अमली ज़िंदगी में हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे घरों में आ जाएं, हम इसको अपनी रूटीन में ले आएं, हम इसको अमल में ले आएं। तो क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ लोग हैं वो इससे बढ़कर भी और बहुत सारे जुमले बोल देते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जन्नत हलाल दोज़ख हराम। इसका कोई इस मसनून नहीं है। जो मसनून सलाम वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलामती की दुआ है अपने अजीज़ों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। मेरे भाइयों, सलाम को आम करो। आज हमारे माशरे के अंदर सलाम की जगह पर कुफ्फार से सीखे हुए और अल्फाज मशहूर हो गए। लोग ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अब उसके अंदर जो हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई जो बोलते हैं, अब वही अल्फाज हमारे जुमलों में, वही अल्फाज हमारी ज़ुबान पर हैं। जिस तरह की आजकल बात चली, मिलते हैं, कोई कहता है हाँ जी जाता हुआ, क्या कहते हैं जी, अल्फाज बड़े अजीब गरीब है ना जी, हाँ जी अल्लाह हमें माफ़ करें। हाँ जी, मिलते तो कहते हैं पता नहीं कि नमस्ते, कोई इस तरह की बात, हालांकि हिंदू कहते हैं। ये तो हिंदू के शिआर को अपनाना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ जी, मिला तो कहा नमस्ते, भया वाली बात है मुसलमान होकर इस तरह की बात करें। हाँ जी, या कहते हैं गुड, दुआ देते हैं ना, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये क्या है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, तुम्हारी शाम अच्छी हो, इसमें कोई सवाब नहीं है। लेकिन जब आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसमें इवनिंग भी है, इसमें मॉर्निंग भी है, और इसमें दोपहर भी है, इसमें शाम भी है, इसमें 24 घंटे है। ये 24 घंटे की सलामती की दुआ है, सिर्फ सुबह की नहीं, सिर्फ शाम की नहीं। और इसके अलावा गासर होते हैं बाय बाय, टाटा, ये कोई चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम किया करे, ये बाय बाय। जी जी, इंशाल्लाह आज नमाज 8 बजे होगी। मैं 8 बजे से 5 मिनट पहले बात ख़त्म कर दूंगा, फिर अजान होगी, साथ ही नमाज हो जाएगी। तवज्जो करें, ज़रा तवज्जो करें। हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात, हम इस पर बात कर रहे थे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक तालीमात हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में जो है ना, वो हमारे लिए रहनुमा है। कोई शोबा ऐसा नहीं जिसके मुतल्लिक़ हुज़ूर नबी पाक ने रहनुमाई नहीं फरमाई। एक काफिर ने एक मरतबा हुज़ूर नबी, एक सहाबी को अज़राह मजाक कहा तुम्हारे नबी तुम्हें हर बात बताते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। उसने कहा अच्छा, नाक साफ करने का तरीका ही बताते हैं? उसने तो बतौर मजाक के कहा कि तुहाडा नबी तुहानू नक साफ करना भी दसदा? उन्होंने कहा हाँ हाँ, फ़ख्र से, बिल्कुल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नाक साफ करने का तरीका भी बताते हैं। आप ये बताते हैं हमें कि भाई नाक बाएं हाथ से साफ किया करो, दाएं हाथ से ना किया करो। क्या किया करो? बाएं हाथ से साफ किया करो, दाएं हाथ से नाक साफ। बस अगर देखते हैं हम बड़े पढ़े लिखे बंदे दाएं हाथ से नाक साफ कर रहे होते हैं, हालांकि ये नाक जो है, चूँकि नाक जब जिस्म से निकलता है तो ये एक काबिल नफरत चीज़ है, तो ये ऐसे का इस्तिंजा करना है, नाक साफ करना, ये बाएं हाथ से होना चाहिए, खाना पीना दाएं हाथ से होना चाहिए। तो लिहाजा आप साहबी ने बड़े फ़ख्र से कहा बिल्कुल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नाक साफ करने का तरीका ही बताते हैं। फरमाते हैं कि नाक दाएं हाथ से साफ
نہ کیا کرو، بائیں ہاتھ سے صاف کیا کرو۔ باہر کیا میں عرض کر رہا تھا، اب دیکھیں کھانا ہے، کھانے کی سنتیں میں نے کئی بتائی، ایک اور سنت ہے۔ کیا کھانے کی سنت یہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد اپنی مبارک انگلیوں کو جہاں کہیں کھانا لگا ہوتا آپ چاٹ لیتے، انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ اب یہ آپ کا طریقہ ہے، اور آپ نے برتن کو بھی صاف کرتے۔ جب کھانا کھا چکے ہوتے تو برتن اتنا صاف ہوتا کہ بندہ بسا اوقات دیکھتا کہتا پتہ نہیں اس میں کسی نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے۔ آج کل ہمارا فیشن بن گیا، کچھ چائے پینی ہے تھوڑی سی چائے چھوڑ دینی ہے، بوتل پینی ہے تھوڑی سی چھوڑ دینی ہے، سالن کھایا تھوڑا سا برتن کے اندر چھوڑ دینا، یہ فیشن بن گیا۔ حالانکہ برتن کو صاف کرنا یہ سنت ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی اور آپ کی تعلیم ہے کہ بھئی برتن کو اچھے طریقے سے صاف کرنا اور انگلیوں کو چاٹ لینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندہ برتن کو صاف نہ کرے تو برتن اس بندے کو بد دعا دیتا ہے، برتن اس بندے کو بد دعا دیتا ہے، تو پھر کھانے میں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ آج جو رزق کی تنگیاں ہیں نا، اس کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں برتنوں کے اندر ایسے ہی سالن پڑا ہے، عورتیں جب برتن دھوتی ہیں سارا نالی میں جاتا ہے، رزق ہے اور نالی میں جا رہا ہے۔ شادی بیاہوں پر کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ جب کھانا کھلتا ہے نا ہر بندہ بھاگ کے جاتا ہے، بڑی بڑی جو ہے نا وہ پلیٹیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بھر کے لے آتا ہے، اتنا بے صبرا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، دنیا ساری سب کچھ لے جائے گی، بھاگ جاتا ہے، بڑی بڑی پلیٹیں، اتنا سالن، اتنا کسٹرڈ، اتنا جو ہے چاول، اتنا پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے لے آتا ہے، پھر کھاتا آدھا بھی نہیں ہے، باقی چھوڑ کے چلے جاتا ہے، اب وہ سارا نالی میں جاتا ہے۔ یہ رزق کی بے برکتی ہے، رزق کی بے قدری ہے۔ جس معاشرے میں رزق کی ناقدری ہوتی ہو اور رزق نالی میں جاتا ہو، میرے بھائیو دوستو، وہاں رزق کی تنگیاں آتی ہیں۔ برتن کو صاف کرو۔ آپ کو اپنے پیٹ کا پتہ ہے کہ میں نے کتنا کھانا ہے، تھوڑا ڈال لیں، ضرورت تو پھر لے لیں۔ گھر میں کون سا دوبارہ سالن نہیں دیتا، یا شادی پر گئے ہیں، جنہوں نے آپ کو شادی میں بلایا ہے انہوں نے آپ کے کھانے کے لیے وافر انتظام کیا ہوا ہے، کیا خیال ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا، یا کٹ پکایا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے اگر بھائی 150 بندہ میں نے بلایا ہے تو کھانا بھی 150 کا پکاتا ہے، لہذا کھانا کم نہیں ہوتا۔ یہ خام خواہ کا لالچ ہے کہ بڑی بڑی پلیٹیں بھر لو، ہاں جی، زیادہ ذخیرہ اپنا میز پر جمع کر لو، بعد میں آدھا کھا لو آدھا خراب کر دو، اس کی پوچھ ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن کہتا ہے کہ بھئی نعمتوں کا متعلق قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے یہ کیا ہے، نعمتوں کی ناقدری کیوں کی ہے۔ برتن کو میں نے عرض کیا کہ صاف کرو، پھر انگلی کو چاٹ لو۔ انگلی کو چاٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اس کا کیا فائدہ؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ بھئی جو بندہ کھانے کے بعد سالن جو لگا ہوا ہے انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے تو اس بندے کا معدہ زبردست رہتا ہے، معدے کی پرابلم نہیں ہوتی۔ جب اس کو چوستا ہے انگلیوں کو تو اس کے مساموں کے اندر، انگلیوں کے مساموں کے اندر اللہ پاک نے ایسی برکت رکھ دی ہے، ایسی طاقت رکھ دی ہے، ایسا کہہ لیں کہ ایک علاج رکھ دیا ہے کہ جب بندہ اس کو چوستا ہے اس کی وجہ سے وہ مساموں سے ایسی کچھ مقوی چیز نکلتی ہے کہ بندہ جب چوس لیتا ہے تو وہ کھانا اس کو بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اس کو معدہ خراب نہیں ہوتا۔ آج کل معدے کی بیماریاں لیے پھر رہے ہیں جی، ہاں جی کھانا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، تو آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ کھانے کے بعد انگلی کو چاٹیں گے انشاءاللہ آپ کا معدہ لوئر کا ہو جائے گا۔ کتنا ہو جائے گا معدہ؟ لوئر کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں آپ سے دور سے تو آیا نہیں ہوں، آپ کے قریب گاؤں سے آیا ہوں، لہذا اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں مہینہ 2 مہینے جس کو معدے کا مسئلہ ہے، بعد میں مسئلہ حل نہ تو میرے پاس آ جائے، مولوی صاحب آپ نے کیا تھا ایسا ہوگا، ہوا تو نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگا۔
مسنون اعمال کا خیال رکھیں۔ دیکھیں وقت ہو رہا ہے، میں بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت تھوڑا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عنوان ہی ایسا وسیع ہے، بندے کا جی چاہتا ہے باتیں کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے۔ حضور کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی مومن کا جی نہیں بھرتا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنانے کا اور اپنی زندگی میں عام کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ربیع الاول آیا اور آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے اس جذبے کو بیدار کر لیا کہ بھائی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت، جو تعلیم مجھے ملے گی میں دل و جان سے قبول کروں گا اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لے آؤں گا، سمجھو ربیع الاول کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ سمجھو ربیع الاول کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اسی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ بھائیو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں آئے اس لیے کہ ہم سب انسانوں کو انسانیت سکھا دے، انسانیت سکھا دیں، دنیا میں زندگی گزارنے کا طور طریقے سکھا دیں۔ آج بندہ بڑا بڑا عہدے دار ہے، بہت کچھ ہے، لیکن شاید انسان نہیں ہے، انسانوں والی اخلاق نہیں ہے، انسانوں والی عادات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ دیکھیں الحمدللہ مسجد موجود ہے آپ کے محلہ میں نماز کے لیے، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے۔ 5 وقت مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ کتنا بدبخت ہے بندہ کہ جو اذان کی آواز سنتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی شاید فلاں کام میں، فلاں کام میں، فلاں کام میں۔ اللہ پاک اعلان کرواتے ہیں، اوے حی علی الفلاح، اوے نماز آؤ، یہ نماز کامیابی ہے، آؤ کامیابی کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے کامیابی کسی اور کام میں ہے، جبکہ 5 وقت مسجد سے آواز آتی ہے، وہ کامیابی اللہ کے آگے جھکنے میں ہے۔ اللہ کے آگے مسجد کو آباد کریں۔ الحمدللہ یہاں صبح و شام بچوں کے لیے ناظرہ کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ تو حضرت نے مجھے ابھی بتایا کہ 3 بچے ایسے ہیں جن کا قرآن کریم بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، تو کچھ دیر بعد، مہینے بعد انشاءاللہ، شاید 1.5 مہینے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے اور جن کا قرآن پاک مکمل ہوگا انشاءاللہ پھر آپ سے مخاطب ہوں گے، پھر دین کی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نعمت ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کئی دیہاتوں کے اندر بسا اوقات ایک حافظ نہیں ملا کرتا تھا، بطور سیمپل کے لوگ تراویحاں پڑھنے کے لیے جو ہے نا کئی گاؤں کا سفر کر کے جاتے تھے۔ اب تو الحمدللہ کیا حافظ، کیا ماشاءاللہ عالم موجود ہیں، محلے میں مسجد موجود ہے، صبح و شام تعلیم ہوتی ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کر لیں اور دین سیکھ لیں، خود مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو مسجد کو آباد کرنے والے بنا دیں۔ یہ 3 بچے ماشاءاللہ جو مسجد میں نظر آ رہے ہیں نا جی، وقتی طور پہ غصہ آتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ شور کر رہے ہیں، نہیں، یہ مسجد کے مستقبل کے نمازی ہیں، یہ مسجد کے مستقبل کے جو ہے وہ یہاں پر اعتکاف کرنے والے ہیں، یہ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی خوش کن بات ہے کہ مسجد کے اندر بچے ہی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ جو لوگ اس کے آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔